ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، حبيب رب العالمين، سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال تعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. معزز حاضرین، سالکین، طالبین، محبین حق، اور محبین رسول، متوسلین شیوخ، اصلاحی مجالس، اپنے نفوس کے تزکیے کے لیے ہوتی ہیں، قلوب کے تصفیے کے لیے ہوتی ہیں، ارواح کے تجلیے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس لیے ان مجالس کو عام بیانوں کی مجالس کی طرح کی حیثیت ہم کو نہیں دینی ہے، بلکہ اس سلسلے میں ہمارا ذہنی رخ کچھ ایسا ہونا چاہیے جیسے بیماروں کا ڈاکٹروں سے تعلق، ان سے علاج، ان کی دوا، ان کے پرہیز کے بتانے کے بعد چند دن، چند ہفتے ان دواؤں کو استعمال کرتے ہیں، ان غذاؤں کو استعمال کرتے ہیں، ان پرہیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور اپنا جائزہ لیتے رہتے ہیں کہ جانے سے پہلے مجھے کیا تکلیف تھی، اس میں کتنی کمی ہوئی، کیا عارضہ تھا، اس سے خلاصی ملی، کیا مرض تھا، اس سے چھٹکارا ہوا، کتنی کمزوری تھی، اس میں کتنی دور ہوئی،
لیٹ کے گیا تھا ڈاکٹر کے پاس، اب چل کے جا رہا ہوں، بولتا بیمار اچھا ہونے کے بعد جائزہ لیتے رہتے ہیں درمیان میں کہ اس علاج سے، اس دوا سے، اس پرہیز سے فائدہ کیا ہوا مجھے۔ کوئی ایک پیشنٹ بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ہر 8 دن میں ایک مرتبہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہو، اس کا بھاشن سنتا ہو، واپس ہو جاتا ہو۔ ایک پیشنٹ بھی نہیں ملا ہوگا ویسے۔ ہر ایک اپنی ضرورت لے کر جاتا ہے، اپنا مسئلہ اس کے سامنے رکھتا ہے، اس سے نسخہ لکھواتا ہے، اس سے تجویز کرواتا ہے، اس سے دوا لیتا ہے، اس دوا کو استعمال کرتا ہے، پرہیز بتلایا تو پرہیز کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر سے کہتا ہے اتنے دن سے آپ کی دوا استعمال کر رہا ہوں، جو پرہیز بولے وہ پرہیز کر رہا ہوں، یہ فائدہ ہوا، ابھی اتنا باقی ہے، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا، پہلے سے زیادہ بگڑ گئی حالت۔ جو بھی صورتحال ہے اس کی وہ اس کو سناتا۔ اب وہ ڈاکٹر دیکھتا کہ اس کا جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ 100 mg والی گولی سے نہیں چل رہا، میں 500 mg کی لکھتا، اس کو جو ڈوز دے رہے ہیں اور ڈوز اس کے حساب سے نہیں ہے، بڑھانا پڑتا۔ کوئی جا کے زیادہ ہی پریشانی کا اظہار کر دیتا، تو وہ ڈاکٹر بولتا ہے اس کو ڈوز زیادہ ہو گیا، اس وقت سے بجائے 500 کے اس کو 200 کی دے دو، 250 کی دے دو، ایسا کرتا نہ ہو۔ ویسا ہی رہنا رابطہ اور تعلق اصلاحی مجالس میں سالکین کا، متوسلین کا، مریدین کا، مسترشدین کا، شیوخ کے ساتھ میں۔ میں آیا تھا اس وقت میں صبح سے لے کے شام تک 50 مرتبہ تو لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ وہ آپ زبان کا استعمال کیسا کرنا چاہیے وہ بتائے، غیبت کی خرابی کیا ہے وہ بتائے، اللہ کو یہ عمل کتنا ناپسند ہے وہ بتائے، حدیث میں اس کی کتنی مذمت ہے وہ بتائے، اور زبان کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنے کے لیے بولے۔ تھک گئے ذکر کرتے کرتے تو چپ بیٹھو مگر بولو کچھ مت، بول کے یہ تجویز کرے، یہ پرہیز بھی بتائے، ذکر کی کثرت کرو یہ دوا بتائے، غیر ضروری بات مت کرو یہ پرہیز بتائے۔ مسلسل 1 مہینے سے 40 دن سے اس کی طرف دھیان رکھ رہا ہوں، اب 50 کے بجائے 20 مرتبہ ہو جا رہا، آ کے بولتا ہوں۔ غیبت پہلے 50 ہوتی تھی روزانہ، اب 25-30 کم ہوئے، تو ان بولتا اور 40 دن ایسی کرو، اور 40 دن کے بعد میں آگے بولا نہیں صاحب ابھی بھی پورے 100% غیبت سے نہیں بچ رہا ہوں، 5-7 دفعہ تو بچ جاتا۔ تو پھر ان بولتا ایسو اہتمام پورا کرنا، اس کے ساتھ ساتھ ایک غیبت پہ 8 رکعت نفل پڑھنا۔ اب ان بولتا اچھی بات ہے صاحب، بول کے اب اس کے بعد میں ایک غیبت پہ 8 رکعت نفل پڑھا ہوں، تو نفل پڑھنے سے پہلے سوچتا غیبت کرنا نہیں، یہ عبادت میں تو مشکل ہو جاتی ہے۔
علاج تو ایسا ہی ہوگا، اس کے بغیر تھوڑا ہی ہوگا علاج. اگر واقعی ہم علاج چاہتے ہیں اپنا، تو ایسا تعلق ایک سالک کا، ایک مسترشد کا، ایک مرید کا، ایک محب حق کا، اور ایک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت کا جذبہ رکھنے والے کا یہ طرز عمل ہونا چاہیے. اس کے بغیر اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک چیز کے بارے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے سمجھ میں آنے کے واسطے. اس واسطے آج کل میں بول رہا ہوں ساتھیوں کو، کیا کرو، ایک کام دے کے جا رہا ہوں میں. اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں ان کی ایک فہرست بناؤ. اور اللہ تعالیٰ کو کیا کیا چیزیں پسند نہیں ہیں ان کی ایک فہرست بناؤ. مولویاں ہیں تو مأمورات کی ایک فہرست بناؤ، منہیات کی ایک فہرست بناؤ. حکم دی ہوئی چیزوں کی فہرست کے کرنے کے ہیں، منع کی ہوئی چیزوں کی فہرست کے یہ بچنے کے ہیں، ان کی ایک فہرست بنا لو. جیسے ایک طرف سچائی ہے، ادھر جھوٹ. ایک طرف ہے خیر کا کسی کا تذکرہ، اور ایک طرف ہے کسی کی غیبت. ایک طرف ہے عدل اور ایک طرف ہے ظلم. ایک طرف ہے تواضع اور ایک طرف ہے تکبر. ایک طرف ہے سخاوت اور ایک طرف ہے بخل. ایک طرف ہے حب آخرت، حب اعمال، اور دوسری طرف ہے حب مال. پوری فہرست تو نہیں سنا رہا ہوں میں، خالی ایک لائن لگنے کے واسطے دے رہا ہوں ایک چیز کہ ایسا کرو. آپ پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے تو آگے کی فہرستیں یا مستقل نگران جو لوگ آئیں ان سے لینا. اس واسطے کہ پورا ہی کام اپنے ذمہ لے لینا، یہ بھی کام کا بوجھ زیادہ لے لینا ہے. بانٹ کے کر لینے کے کام آئے ہیں. یہ سب استفادہ کرو. ایسا فہرست بنانے کے بعد میں ایک ایک چیز کا جائزہ لو اور اہتمام کرو، توجہ کرو. کیسی کرنا توجہ؟ جس برائی کی عادت ہے اسے ایک زخم سمجھو. جس برائی کی عادت ہے اس کو ایک زخم سمجھو، اور اس کے بارے میں دی گئی جو تعلیم ہے، جو ہدایت ہیں، جو پرہیز ہیں، اس کو اس کے اوپر لگائی گئی اس زخم پر پٹی سمجھو. کبھی میں اپنے گھر والوں کو مارا تو کبھی لگے نہیں ہوں گے. بہت احتیاط سے زندگی گزرتے ہیں پیدائش کے وقت سے. جو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے 2 وقت ہڈیاں توڑ لیا سو ہیں. ایک وقت بچپن میں اور ایک وقت 55 میں. تو وہ جو زخم ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر مرہم پٹی کرتے ہیں. جیسے انگلی کو مار لگ گیا سمجھو، زخم آ گیا اس میں، اور ٹیچیں مار رہی ہیں، اور ٹی ٹی کا انجیکشن لے لیتے، زخم سکھنے کا پاؤڈر چھڑک دیتے، پانی نہیں لگنا بول کے مرہم لگا کے اوپر سے پٹیاں کر دیتے. چلتے ہوئے، پھرتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے وہ انگلی کو بچا کے رکھتا ہوں. چلتا مگر انگلی اٹھا کے چلتا.
بیٹھتا مگر انگلی بچا کے بیٹھتا، گزرتا مگر کسی کا انگلی کو دھکا نہ لگ جائے اس کا خیال رکھتا، گھر میں اپنے چھوٹے بچیوں کے ساتھ میں رہتا، بچے دیکھ کے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، ابا آ گئے، ابو جی آ گئے جی، پتہ نہیں ہر گھر میں الگ الگ، کہیں ابو بولتے ہیں، کہیں ابا بولتے ہیں، کہیں پپا بولتے ہیں، عجیب عجیب قسم کے کلمات بنا کے رکھ لیے، تو بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، اور یہ بھی بے انتہا اس کو چاہتا ہے، بائیں پاؤں کی انگلی میں ہے، بچہ ادھر سے ہی بھاگ کے آ رہا تو اس کو ایسا روک کے ادھر سے آ بیٹا، ادھر سے آ، بولے اس کو آنے دیتا مگر وہاں پہنچنے نہیں دیتا، اس پورے کاموں میں مشغول ہے مگر انگلی بچا کے رکھتا ہے۔ ایسے ہی جس برائی میں ہم مشغول ہیں اس کو ہم اپنا ایک زخم سمجھیں، اور یہاں دی گئی تعلیم اور یہاں دی گئی ہدایات اور یہاں کا دیا گیا نسخہ آپ اس کو اس کے اوپر لگائی ہوئی پٹی سمجھ کے بچا کے رکھو، دھکا نہیں لگنا، انہوں بولے ڈاکٹر صاحب دھکا لگنے نہیں دینا، پانی لگنے نہیں دینا، زور پڑنے نہیں دینا، 3-4 ہدایتیں دیے سمجھو۔ ارے بھائی پورا اہتمام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتاؤ کہ انگلی کا زخم زیادہ خطرناک ہے کہ اللہ کی نافرمانی زیادہ خطرناک ہے؟ اسے سمجھنا چاہیے ہم لوگوں کو۔ جسم کا نقصان چھوٹا ہے، روح کا نقصان بڑا ہے، جسم کا نقصان کم ہے، دین کا نقصان زیادہ ہے، یہ نقصان وقتی ہے، وہ نقصان مستقل ہے۔ اس واسطے ہمارا آنے جانے کا جو سلسلہ اور تعلق ہے اس کو ایسا بنا لینے کا کام کرو۔ پہلی گزارش تو یہ ہے۔ اتنے دن سے جا رہا ہوں، کیا ہوا بھائی، کوئی تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ جانے سے پہلے بھی زبان غلط چلتی تھی، اب بھی غلط چل رہی، جانے سے پہلے بھی نگاہیں غلط چلتی تھیں، اب بھی غلط چل رہی، جانے سے پہلے اخلاق بھی بگڑے ہوئے تھے، اب بھی بگڑے ہوئے ہیں، جانے سے پہلے کھانے پینے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں تھی اور اب بھی نہیں ہے، جانے سے پہلے بھی دنیا ہی دل میں تھی، دنیا ہی دماغ میں تھی، دنیا ہی نگاہ میں تھی، دنیا ہی دل میں تھی، ہاتھ میں تھی، اور دنیا ہی جیب میں تھی، اور خیال فکر پوری دنیا کی تھی۔ اب کیا ہے؟ اب کیسا ہے معاملہ؟ کیا ویسی ہے؟ بدلنا چاہیے نا، تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ جائزہ لیتے رہنے کا کام ہے مستقل، اسی کو کہتے ہیں محاسبہ کرنا، دیکھتے رہنا کہ بھئی کیا تبدیلی میرے اندر آ رہی۔ بیماروں کے بارے میں تو تذکرے تبصرے سنتے رہتے، طبیعت خراب ہو گئی، بیماری کے اثرات جسم پر آ گئے، غذا بند ہو گئی، کھانا پینا نہیں چل رہا، سوکھ جاتا آدمی، اب دوا دینا شروع کرتے ہیں، انجیکشن دینا شروع کرتے، تھوڑی تھوڑی سی بھوک لگتی تو تھوڑا کچھ کھلاتے پلاتے، اس کے بعد میں پوچھتے کیسا حال ہے جی؟ اب ذرہ پانی آیا جی منہ کے اوپر، بولتے نہ دیکھنے کے بعد۔ ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی اس لائن میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جب آئے تھے تو سوکھے منہ تھے، تھوڑا بہت پانی آیا کہ نہیں آیا وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے بڑے لوگ آ رہا ہی نہیں پانی۔ اصلاحی مجلس بولے تو یہ اس رخ سے اصلاحی مجلس میں شریک ہونا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلدی فائدہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔
ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں ہو غلام ناظم و تشن لب، یہ خیال ہے، یہ محال ہے۔ اپنے شیخ کا کوئی غلام بن جائے اور پھر پیاسا رہ جائے، حضرت فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو غلام ناظم و تشن لب، یہ خیال ہے، یہ محال ہے۔ مگر ہم لوگ سمجھتے بھی نہیں نا اشعار کو۔ حضرت کی کلام غلام پورے تعلیمات سلسلہ کا غیر معمولی عظیم الشان گویا مجموعہ اور خلاصہ ہے، وہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں اسے۔ اس واسطے ایک ایک نظم سمجھنے کی بھی کوشش کرو۔ جو سمجھ میں نہیں آیا وہاں پینسل سے نشان لگا کے جا کے پوچھنا۔ اتنا کام لگاؤ مولویوں کو کہ ان کو فرصت ہی نہ ملے دوسری چیز کی۔ جی ان کو سمجھو گنا، کیا سمجھو؟ گنا، اس سے جتنا بھی اس میں رس ہے وہ پورا نکالنا ہے۔ اس کے بعد سے باہر مثالیں میں دکھتے رہتے، بتاتے رہتا ہوں اس کو۔ پہلے ہم نے اس میں ڈالتا گنا، وہ بھی آسانی سے نہیں گیا تو ذرا قوت سے ڈالتا۔ ایک مرتبہ زیادہ حصہ گنے کے رس کا نچوڑ لیتا ہوں، مگر اس کو معلوم رہتا پورا ابھی نہیں نکلا بول کے، تو اس کو نے ڈبل کرتا، پھر ڈبل کر کے پھر ٹھوستا مشین میں۔ اب وہ دبا کے جب نکلتا ہے تو اس میں سے تھوڑا سا رس اور نکل گیا، مگر یہ اللہ کا بندہ گنے کے رس کا طالب ایسا رہتا ہے کہ ذرا رحم نہیں کھاتا گنے کے اوپر۔ اب وہ 2 ہورے کیے ہوئے گنے کو 4 گنا کر دیتا، اب اس کو ڈالتا۔ اس کے بعد میں اس کو تسلی ہوتی کہ آخری قطرہ اس کا نکل گیا۔ ارے بھائی ایسا استعمال کرو۔ اچھا اس کو بھی چھوڑتا نہیں، اس کو پورا نچوڑ لیا اسے بھی نہیں چھوڑتا، اس کو بھی کوئی اور کام میں آ سکتا ہے کیا بول کے دیکھتا۔ تو استفادہ کرو اپنے علماء سے، ماشاءاللہ نوجوان صلحاء اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما رکھے ہیں۔ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکتیں ہیں یہ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکات ہیں، ورنہ ہم کو معلوم ہے کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ ان کے گھرانے کے بچوں کو دین کی موٹی موٹی چیزیں بھی معلوم نہیں۔ بڑے بڑے لوگ ہیں مگر ان کے بچوں کو کچھ پتہ نہیں دین کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز۔ لیکن جن گھرانوں میں شروع سے آخر تک دینی ماحول، دینی مذاکرہ چلتا رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بڑوں کو جو باتیں معلوم نہیں رہتی وہ معلوم رہتی، وہ لوگ سنتے سناتے مذاکرہ ہوتا ہے۔ تو یہ فیضان ہے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، یہ برکتیں ہیں ان کی، یہ فیوز ہیں ان کے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع دے رکھا ہے۔ حضرت مولانا شاہ زلال الرحمن صاحب دامت برکاتہم ہیں، مولانا صاحب جب تشریف لائے تو مفتی نوار الرحمن صاحب ہیں جی، حضرت شاہ کمال صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ابھی حال میں گزرے، اس کے علاوہ اب ان سب کے صاحبزادگان سب یہی لائن میں ماشاءاللہ سے۔ استفادہ کرو، ایسے ہی ان سے مستفیدین یہاں بھی بعض لوگ ہیں پرانی عمر والے۔ استفادہ کرنا، جس کو جو آتا، جس کے پاس جو ہے وہ لے لینے کی فکر کرنا۔ یہ بات تو میں نے، یہ مجالس کو کس رخ سے اپنے کو لینا ہے اور کس رخ سے حاضر ہونا ہے، کس نیت سے، اس سلسلے میں نے عرض کیا کہ ہم یہاں ایک مریض کی حیثیت سے آتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نسخہ ملے جس سے ہم کو اس مرض سے شفا مل جائے، وہ لے کے جانا پھر اس کو استعمال کرنا۔
ورنہ 8 دن میں ایک وقت یا مہینے میں ایک وقت آ رہے ہیں، سن رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، جیسے تھے ویسے ہی ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی کچھ بھی. ایسا نہ ہونے پائے. ہم سمجھتے ہیں کہ بہت سو میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہوں گی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب آنا شروع کریں تو بیوی راضی نہیں تھی، ناراض تھی. جا کے آئے، 1 وقت جا کے آئے، 2 وقت جا کے آئے، تو اس نے دیکھنا شروع کر دیا. گالیاں دیتے تھے، اب نہیں دے رہے. بات بات میں غصے میں آتے تھے، اب نہیں آ رہے ہیں. ذرا سا بھی کچھ ہو گیا تو مار پیٹ کرتے تھے، اب نہیں کر رہے ہیں. سلوک ذرا بہتر ہو گیا، رویہ ذرا درست ہو گیا، طبیعت میں ذرا نرمی آ گئی، تو اس کو سمجھ میں آ گیا جانا شروع کرے سو انہوں اچھا کرے بول کے. 1 دن پہلے سے یاد دلاتے رہتے کہ کل جانا ہے دیکھو، کل جانا ہے دیکھو. بولوں گا آ کے بولے سو بول رہا ہوں میں آپ کو. تبدیلی آنا چاہیے اپنے اندر وہ، اور اس تبدیلی کی اطلاع بھی دینی چاہیے کہ بھئی کیا تغیر آ رہا ہے، سمجھ میں آنا چاہیے. دوسری جو بات آپ کی خدمت میں اس موقع پر عرض کرنی ہے، آج تو گھڑی صحیح ہے نا، صحیح کرا دیا. ابھی یہی ہفتے میں آیا تھا. ہم ٹائم سمجھ رہے تھے 8:45 اور ٹائم ہو چکا تھا 9:45. تو اس وجہ سے ذرا دیکھ لیں کہ آج پہلے ہی پوچھ لے رہا ہوں میں گھڑی صحیح ہے کہ نہیں ہے. اور ایک صاحب تو بے حد خوش ہو گئے. من پڑتی ہوئی میں گیا تھا تو وہاں بھی ایسی ہوا، وہ بھی یہی مہینے میں. بیان کر رہا ہوں لیکن کانٹا ہے کہ ہٹتا ہی نہیں وہاں سے. میں نے بولا کیا تو بھی ہوا بھائی، قصہ سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے پاس 1 گھنٹہ کی گولی رہتی منہ میں، وہ گولی ختم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، ہوا کانٹا ہٹنے کا نام ہے. بعد میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ نہیں صاحب رکی ہوئی ہے. تو جو لوگ حاضر تھے ان میں سے بعض لوگ خوش ہو کے باہر مل کے بول رہے ہیں آج گھڑی زبردست کام کری من صاحب. تھوڑی دیر سن کے چلے جاتے تھے، نہیں تو ویسے ہی وہ زبردست سننے کے بعد سے گھڑی صحیح ہے کہ نہیں ہے وہ پوچھ لے رہا ہوں پہلے. دوسری جو بات آپ کی خدمت میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو، ہر شخص کو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی جاتی ہے، کلمہ طیبہ کی. اور یہ ذکر کی مخصوص مقدار ہے جو سلسلے میں بتائی جاتی ہے. اللہ کی پوری عظمت کے ساتھ، دل کی پوری توجہ کے ساتھ، دعا کے اہتمام کے ساتھ، شروع اخیر میں درود شریف کے التزام کے ساتھ، درمیان میں کلمہ طیبہ کے دوسرے جزو کو پڑھتے ہوئے درود پڑھنے کے اہتمام کے ساتھ میں اپنے کو ذکر کرنا ہے. اور یہ روز کرنے کا ہے، 8 دن میں ایک وقت کرنے کا نہیں. غیر معمولی اس کی فضیلت ہے. 100 دفعہ پڑھنے پر جنت کی خوشخبری ہے. 1 مرتبہ دل سے پڑھ لینے پر پوری 60 سالہ 70 سالہ کفر کی تاریکی کے ختم کر دینے کا ذریعہ ہے. بہت عظیم الشان ذکر ہے، اور اندرون سے تمام خرابیوں کو نکالنے کا ایک عظیم ذریعہ ہے.
اور اس کے مقابلے میں تمام خوبیوں کو لانے کا ایک شاندار راستہ ہے۔ اس واسطے اہتمام سے، توجہ سے کرنا۔ اب لا الہ الا اللہ میں سب کچھ ہے، لیکن آج کے مذاکرے میں جو عمومی حیثیت سے امت میں امراض پل رہے ہیں اور لوگ جس قسم کے امراض میں گرفتار ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک بات بتائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ بھائی کوئی بھی محبوب نہیں ہے محبوب حقیقی سوائے اللہ کے، کوئی بھی چاہنے کے لائق نہیں ہے حقیقتاً سوائے اللہ کے۔ باقی اللہ جتنوں کو چاہتے ہیں ان سب کو چاہنا اسی میں داخل ہے، جیسے انبیاء ہیں، جیسے اولیاء ہیں، جیسے صلحاء ہیں، جیسے صحابہ ہیں۔ اب ہم اس شعور کے ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس کا لازمی جو نتیجہ ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ دل سے غیر اللہ کی جو چاہت ہے وہ نکل جائے۔ صرف ایک اللہ کی چاہت رہ جائے، لا محبوب الا اللہ۔ کوئی چیز میرے لیے چہیتی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو اب یہ غیر کی جو چاہتے ہیں وہ اندر سے نکل جائے۔ کتنی مرتبہ کرنا؟ ہر ایک کے حالات کے حساب سے الگ الگ رہتا مسئلہ۔ کسی کو چند مرتبہ پڑھنے پر بھی فائدہ ہو جاتا، کسی کو سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں دفعہ پڑھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر نکلتا۔ اسی لیے تسلسل سے، پابندی سے، بلا ناغہ، پورے اہتمام سے، پوری یکسوئی سے ذکر میں لگنا چاہیے۔ عام خرابی کیا ہے؟ عام خرابی ہے شہوات کی۔ تو پوری دنیا کو اس وقت میں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ شہوت کسی بھی چیز کی چاہت کا نام ہے۔ جیسے مردوں میں پیسوں کی چاہت، عورتوں میں کپڑوں اور زیورات کی چاہت، بچوں میں کھیل کود اور کھلونوں کی چاہت، وہ سب شہوت ہی ہے۔ وہ اشتہا سے ہے، وہ جس چیز کی خواہش ہو اسی میں سے ایک حصہ جنسی شہوت کا بھی ہے۔ جب ہم نے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی اپنا مطلوب نہیں بنایا، محبوب نہیں بنایا، مقصود نہیں بنایا، معبود نہیں بنایا، مسجود نہیں بنایا، مشہود نہیں بنایا، تو پھر ایسی صورت میں یہ دوسری چیزوں کی جو چاہتے ہیں وہ نکل جانا چاہیے نا۔ اتنا زیادہ کیا جائے کہ اس کا اثر محسوس ہونے لگ جائے، کہ اب رغبت ان چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ کم ہونے لگے۔ دیکھیں، ضرورت جس کو ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ ہوس سے تعبیر کیا، کہ ضرورت سے ہٹ کر جو ہے وہ ہے ہوس۔ اس کو حضرت نے یوں فرمایا، ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا۔ ہر کار جائز کر مگر لذات میں کھویا نہ جا، لذات کو مت یاد رکھ، اللہ بس باقی ہوس۔ حضرت کے کلام میں ہے نا یہ۔ شرعی طریقے سے کیا ہوا نکاح ہے، تو مرد اور عورت کی جو ضرورت ہے وہ کار جائز ہے۔
باقی گھر سے باہر نکلے نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے، اب یہ کہیں میں داخل ہو جائے گا، ہوس میں داخل ہو جائے گی یہ چیز۔ ضرورت کی تکمیل کے واسطے تو اللہ پاک نے حلال طریقہ دے رکھا ہے، تو اتنا زیادہ ذکر کرو کہ دل ضروریات سے ہٹ کر اللہ کے منع کی ہوئی چیزوں سے تعلق کم سے کم تر ہوتا چلا جائے آہستہ آہستہ۔ اسی واسطے اس کو جاروب بھی کہتے ہیں، پورے غیر اللہ کو اندر سے نکال کے پھینک دیتا ہے، پورے شعور کے ساتھ میں ذکر کرنا ہے۔ اس سے پہلے کسی مجلس میں حقر نے عرض کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، کہ علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 4 چیزیں بہت ہی خطرناک ہیں، ان میں سے ایک ہے شہوت، دوسرے ہے غضب، تیسرے ہے حسد، اور چوتھے ہے کبر۔ یہ 4 چیزیں بہت خطرناک ہیں، اور یہ 4 وائرس اس وقت میں نکل رہے ہیں لوگوں کے اندر سے، اور یہ چاروں قسم کے امراض سے حفاظت کا، خلاصی کا، چھٹکارے کا جو ذریعہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی کثرت، ذکر الہی کی کثرت، یہ ذریعہ ہے ان امراض سے حفاظت۔ چیزوں کو چاہیں کیوں؟ کون سی چیز ایسی ہے جو چاہنے کے لائق ہو؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ کیڑوں مکوڑوں، سانپوں بچھوؤں کے پاس میں لے آ کے سونا چاندی ہیرے جواہرات موتیاں بکھیر دو، کیا کرتے؟ لپٹ کے بیٹھ جاتے اس کو، دیگر کنکر پتھر کی طرح اس کے اوپر سے گزر جاتے، اس کو معلوم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم لوگ اس کو قیمتی چیز بنا لیے، ورنہ نہ اس سے بھوک مٹتی نہ پیاس مٹتی، کچھ بھی نہیں، نہ سمجھ لے رہے ہم لوگ ایسا ہے، وہ بٹھا لیے دل میں۔ ایک ہے جواز کے حد تک اس کا استعمال کر لینا، لیکن اس کو دل میں جگہ آنے نہیں دینا، اس کو دل میں یہ چیزیں نہ رہیں، ہر غیر اللہ سے محبت نکل جائے۔ بزرگوں نے کیا دعا بتائی؟ اللہم طہر قلبی عن غیرک، اے اللہ تیرے غیر سے میرے دل کو پاک کر دے، بس کہ میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی اور نہ رہے۔ حضرت شاہ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی بولتے تھے، یہ ایک دل اس واسطے چاہیے جی، 2 آنکھیں ہیں، اللہ کے حکم بھی دیکھنا ہے، بندوں کے حقوق بھی دیکھنا ہے، 2 کان ہیں، اللہ کی بھی بات سننا ہے، حدود میں بندوں کی بھی بات سننا ہے، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، مقاصد ضروریات دینی احکام کی تعمیل میں بھی ان کو استعمال کرنا ہے، بندگان حق کی خدمت میں بھی ان کو استعمال کرنا ہے، مگر یہ دل ایک کئی کو ہے بلکہ پوچھتے تھے۔ آنکھ 2 ہیں، کان 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، لیکن یہ دل ایک کئی کو ہے پوچھتے تھے، اور جواب میں فرماتے تھے یہ دل اس واسطے ہے، یہ ایک اس واسطے ہے کہ یہ صرف ایک کے واسطے ہی بنایا گیا ہے، جو ایک ہے بس اس کے لیے ہے۔ اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے بس آپ کا شوق ہے، اور
میں بس آپ ہی کو چاہتا ہوں، تیرے شوق میں تو مٹا مجھے، تیرے عاشقوں میں اٹھا مجھے، تو شراب وصل پلا مجھے کہ اسی میں میری نجات ہے، اس کے بغیر تو میری نجات نہیں ہے، میں تو ہلاکت کے گڑھے میں پہنچ جاؤں گا، کوئی دوسرا دل میں نہ رہے۔ اسی واسطے سالکین کو کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ، اس تصور کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو کثرت سے، اور روزانہ کرو، مسلسل کرو۔ اور یہ جو مقدار بتائی گئی ہے، یہ مقدار تو بہت کم ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے کرو۔ اور اتنی زیادہ تاکید ہے، پہلے یہی جملہ بچے کے کان میں ڈالنے کا ہے، یہاں سے دنیا سے جاتے وقت میں بھی یہی جملہ کان میں ڈالنے کا ہے نا؟ لقنوا ایمان، لقنوا جی موتاکم بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اپنی اس دنیا سے گزر کر جانے والے لوگوں کو۔ پیدا ہوتے ہی اس کو بولنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور درمیان میں کیا فرمایا؟ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔ اس واسطے اذان میں بھی دو مرتبہ کلمہ شہادت کی صورت میں، دو مرتبہ اقامت میں کلمہ شہادت کی صورت میں، ایک مرتبہ اختتام اذان اور اختتام اقامت کی صورت میں مسلسل یہی جملہ بولا جاتا رہتا ہے۔ اور اہمیت کے واسطے اذان کا آخری جملہ بھی یہی ہے، سب سے اخیر میں سب سے تاکیدی بات رہتی ہے۔ اس اہتمام سے ذکر کرنا کہ میرے اندر سے اللہ کے غیر کی جو چاہتیں ہیں وہ نکل جائیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہے، کیفیت ایسی پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ آپ ذکر قابل قدر مقدار میں کر رہے ہیں اور قابل قدر شعور کے ساتھ میں کر رہے ہیں۔ دوسرا مرض غصے کا ہے، آج کل بہت کمزوریاں جتنی بڑھ گئی، غصہ اتنا بڑھ گیا جی۔ بات پہ جس کو غصہ آ جاتا ہے نا، سمجھ جانا چاہیے کہ بہت کمزور آدمی ہے وہ جی۔ برداشت ہی نہیں ہے اس میں، تو کیا زور ہے اس میں بتاؤ؟ بات کو غصہ، بات کو غصہ، بات کو غصہ۔ ہمارے حیدرآباد کی اصطلاح میں ناک پہ غصہ جی۔ جب آپ یہ سوچیں گے لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کرتا درتا صرف اللہ ہے، نفع نقصان بس اللہ کے قبضے میں ہے، میرا کاموں کا بننا بگڑنا سب ان کے قبضے قدرت اور ان کی تحت حکمت ہے، وہی ہوتا ہے جو پروردگار عالم کا منشا ہوتا ہے۔ جب یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر غصہ کس چیز کے اوپر آ رہا ہوا تھا؟ میں چاہے جیسا نہیں ہوا اس واسطے غصہ ہے، میں بولے ایسا نہیں ہوا اس واسطے غصہ ہے۔ غصے کی چیز پہ بھی اکابر موقع اور محل کے اعتبار سے اگر کسی کو سزا بھی دیتے تھے تو وہ بھی اپنے لیے نہیں دیتے تھے۔ ایک استاذ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے شاگرد کو سزا دے رہے تھے، شاگرد کو مار رہے تھے، تو شاگرد نے کہا
جی اللہ کے واسطے مت ماریے. تو انہوں بولے میں اللہ کے واسطے چ مار رہا ہوں. تو کسی کو سزا بھی دیتے تھے تو اپنے لیے نہیں دیتے تھے، وہ اللہ ہی کے واسطے دیتے تھے. اب یہاں اللہ کے واسطے تو غصہ آتا ہے اس لیے اپنے کو نمازاں چھوڑ دو کوئی غصہ نہیں، تلاوت چھوڑ دو کوئی غصہ نہیں، جی بے پردگی اختیار کر لو کوئی غصہ نہیں، گانا سن لو کوئی غصہ نہیں، برائیاں بیان کر دو کوئی غصہ نہیں، بخالت کر لو کوئی غصہ نہیں. چائے وقت پہ بنا کے نہیں دی، غصہ آ گیا. یہ نفس کے لیے ہے نا. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت سے کیا تو اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ہر اعتبار سے پروردگار ہی الہ ہیں اور وہ سب سے بڑے ہیں. ان کے علاوہ سب کے سب ان کے مقابلے میں بندے ہیں. اب اگر کوئی چیز ایسی ہو جو میری مرضی کے خلاف ہو اور میں نے غصہ کر دیا، یعنی غصہ نکال لیا، تو اگر پروردگار بھی میری جانب سے ان کی مرضی کے خلاف جو ہوا اگر اس کے اوپر وہ غصہ کرے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ ہو سکتا ہے کہ مجھے غصہ آیا، میں نے درگزر کر دیا، تو پروردگار کو یہی ادا پسند آ کے اس کو غصہ آیا تھا تو انہیں بدلہ نہیں لیا، چلو میں بھی میرے مرضی کے خلاف کرا، قابل غصہ عمل کیا، لیکن چلو میں بھی نظر انداز کر دوں. اگر پروردگار عالم نے یہ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا تو یہ ہمارے لیے کتنا خیر وجود میں آنے کا ذریعہ بن گیا ہے. اسی لیے ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو غصہ ہے نا یہ ہمارے لیے ذریعہ تربیت ہے، یہ تربیت کا ذریعہ ہے. غصہ اگر نہ آتا تو غصہ نہ پیتے، غصہ نہ پیتے تو جنت میں جانے والے اعمال میں سے ایک عمل رہ جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ جن لوگوں کے لیے کیا ہے ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. عورتیں بھی سن رہے ہیں کہ عورتیں بھی سن رہے تھے. عورتوں کا معاملہ تو اور بھی عجیب و غریب قسم کا بنا ہوا ہے جی. پہلے عورتیں منہ نہیں کھولتے تھے اور اب منہ بند ہی نہیں کر رہے ہیں. یہاں کے نہیں ہوں گے عورتیں ویسے مگر کیا ہے کہ نہیں بول سکتے. اماں بابا پہ غصہ ہے، میرے کو کہاں کر کے دے دی. شوہر کے اوپر غصہ ہے، کس کے پلے میں پڑ گئی. بچوں پہ غصہ ہے، دنیا میں ایسے کہیں نہیں ہوں گے. کچھ بھی لا کے دے دو، کبھی ایک چیز لانے میں تاخیر کر دیے تو آنے کے بعد سے پھٹی کوڑی لا کے نہیں دیے بولتی. ایسے تو نہیں ہے نا یہاں کے عورتوں اچھے ہیں، تمہارے کو تو تجربہ ہی نہیں ہے شاید. تو بہنوں کسی پر غصہ مت کرو، بھائیوں کسی پر غصہ مت کرو، غصہ ٹھیک چیز نہیں ہے. اس بیان کو سن کر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مول صاحب غصہ آ جاتا کیا کرنا بول کے. غصہ بعض لوگ پوچھتے تو بولے غصہ نہیں آنا بول کے نہیں بول رہے ہیں، غصہ نہیں کرنا بول رہے ہیں. یہ لفظ اچھا ذہن میں رکھ لو. پتہ نہیں سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا. ارے بھائی غصے کی بات پہ تو غصہ آنا چاہیے لیکن غصہ نکالنا نہیں ہے. غصے کے تقاضے پہ عمل کرنا نہیں ہے.
اس واسطے جب بھی غصہ آ جائے سب سے پہلا کام اپنی زبان بند رکھنے کا کرو. ایک بزرگ تھے، ڈیسک کے سامنے لکھ کے رکھ لیے تھے، شیخ المشائخ تھے، بڑے بڑے علماء، مفتیوں، محدثوں، مفسروں، مقرروں، مصنفوں کے شیخ تھے. وہ لکھ کے رکھ لیتے سامنے، کیا؟ وقت ہے جان نفس کف لساں. جب بھی نفس بھڑک جائے زبان پکڑ لو، یہ معنی ہے اس کی، زبان بند رکھنا. وہ یاد نہیں رہتا اپن لوگوں کو، وہ یاد دلانے کے واسطے وہ لکھ کے رکھتے تھے، بار بار پڑھتے رہے وہ چیز نگاہوں میں. تدبیر اختیار کرتے تھے وہ، نتیجے میں ایک ایک کر کے ان کے اندر صفات پیدا ہوتی تھی. تو کلمہ طیبہ کی کثرت سے، ذکر سے دوسرا یہ اثر اپنی زندگی میں آنا چاہیے. تیسری چیز، لا الہ الا اللہ ہی میں سب مضامین ہیں. یہ دینے والا، لینے والا، فراخی والا، تنگی والا، جی کسی کو کسی چیز سے نوازنے والا، کسی کو کسی چیز سے نوازنے والا، اسی واسطے وہ الہ ہے. لا الہ الا اللہ میں تو سب ہے نا. ہمارے حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، قرآن اور حدیث کو اگر سمیٹ دیا جائے تو کلمہ بنتا ہے، اور جب پھیلایا جائے تو پھر قرآن و حدیث اور فقہ اور تفسیر سب بنتے ہیں. اس میں سب موجود ہے. اسی لیے یہ جو آپس میں ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف میں سنا ہے، محلوں میں، اڑوس پڑوس میں، بازاروں میں، دکانوں میں، ایک دوسرے کے خلاف میں انہیں آگے کہیں کو بڑھنا، میں اس کے جیسا ترقی کیوں نہیں کر رہا ہوں، اس کا یہ کام ہو گیا میرا نہیں ہوا. یہ حسد میں گرفتار ہو جاتے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جب سے میں نے قرآن شریف میں یہ پڑھا کہ لوگوں کو جو جو چیزیں ہم نے دی ہیں وہ ہماری تقسیم سے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، لوگوں کی زندگی کی ضروریات کو ہم نے بانٹا ہے. جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے کہا کہ بس جب انہوں نے بانٹا ہے تو پھر ایسی صورت میں مجھے جلنے کا کیا حق ہے؟ ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے. اس کو اتنا کئی کو ملا اگر میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی تقسیم سے میں راضی نہیں ہوں. اور یہ کتنی بڑی مصیبت ہے جو کسی کو لائے. پورا دین چلے جاتا ہے جس سے، شہوت سے دین سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. شہوات میں پڑنے سے دین سے دوری ہوتی ہے، غصے میں پڑنے سے عدل سے آدمی دور ہو جاتا ہے، اور حسد میں پڑنے سے دین سے ہی دور ہو جاتا. دین باقی نہیں رہتا اس کے پاس. اس واسطے کسی سے جلنا کرنا نہیں ہے اپنے کو. کسی کو کچھ ملا تو اسلام نے کیا تعلیم دی ہے؟ کسی کو اچھی حالت میں دیکھو تو یہ دعا دو کہ اللہ تعالیٰ تجھے خوش و خرم رکھے. یہ تعلیم دی گئی ہے ہم کو. ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ ناپسند کرنے کی کیا بات ہے؟ ان کی تقسیم ہے، ان کی حکمت ہے، ان کی مصلحت ہے. تو یہ تیسری بیماری بھی نکلنا. اور ایک چوتھی بیماری ہے جو بہت زیادہ عام ہے لوگوں میں، وہ 3-4 چیزیں سنا رہا ہوں بس.
اور وہ ہے بڑاپن، عجب و کبر، خود پسندی، اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں بہتر سمجھنا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور یوں کہہ رہے کوئی بھی معبود نہیں سوائے تیرے، کوئی مقصود نہیں سوائے تیرے، کوئی محبوب نہیں سوائے تیرے، کوئی مسجود نہیں سوائے تیرے، کوئی مطلوب نہیں سوائے تیرے۔ یہ سب کچھ بول رہا مسلسل لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے، لیکن یہ ہے کہ میں لوگوں کا مقصود بن جاؤں، میں لوگوں کا مطلوب بن جاؤں، میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں۔ ارے بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ دیکھو نا ان کے نانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دت صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے الحمدللہ رب العالمین، ایسا پڑھتا کرتے ہیں کہ اس کی خواہش یہ رہتی کہ لوگوں اس کی تعریف کرنا۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی کیا ہیں؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے، پڑھتا ایسا کہ اس کے اندر رہتا کہتے ہیں لوگ اس کی تعریف کرنا۔ پڑھ رہا کیا اور سمجھ رہا کیا، اندرون میں کیسا ہے اس کا ذوق۔ حضرت تو بہت تیکھے انداز میں بولتے تھے کبھی کبھی، واقعی انی وجہت وجہی للذی پڑھتے نا، وضو کر کے آ کے مسجد میں قبلہ رو کھڑے رہ کے انی وجہت وجہی للذی، میں اس کی طرف متوجہ ہوا جو کائنات کا بنانے والا ہے۔ یہ بول رہا زبان سے، لیکن ان جو آیا جن مسائل سے توجہ پوری ادھرش ہے، خیال پورا ادھرش ہے، دل دماغ پورا اسی میں ہے، آ کے بول رہا میں متوجہ ہوا اللہ کی طرف۔ وہ بولتے تھے، ان کو بولنے کی وجہ سے میں سنا دے رہا ہوں۔ کیا بول رہے؟ بولے قبلہ رو باوضو ہاتھ باندھ کے جھوٹ بولتا ہے۔ حقیقت کدھر سے کدھر چلے گئی آج؟ یہ بڑاپن کہاں سے آ گیا آدمی میں؟ تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی محبت اور اس کے نور کی طلب اپنے اندرون میں لیے ہوئے پورے دھیان و توجہ کے ساتھ میں اتنی زیادہ تعداد میں کرو کہ یہ اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں، اپنے اندرون میں یہ تبدیلی آنی شروع ہو جائے کہ میرے اندر سے ناجائز چیزوں کی چاہت نکل جائے، میرا غصہ اعتدال پر آ جائے، میرے اندر کسی کے بارے میں کوئی حاسدانہ جذبات نہ ہو، کبھی میرے اندر تعلی اور تکبر نہ آ جائے، کسی کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے والا نہ بنوں۔ اس احساس کے ساتھ تعلیمات کو بھی بار بار دہراتے رہنا ہے، اور اسی دعا کے ساتھ میں اہتمام ذکر بھی ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مقررہ وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے علم سے ہی عمل صالح کی توفیق دے، اور گولی بھی ختم ہو گئی، تھوڑی باقی رہ گئی ہے، مگر میرا جو معمول ہے وہ پورا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔